بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14۔ ایک اونٹ اور چوہا۔ ایک بھاگا ہوا اونٹ جنگل میں آوارہ پھرتا تھا اور نکیل کی رسی زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ آوارہ پریشان، نکیل مہار جو ناک کے اندر ہوتی ہے نا، اس کو نکیل کی رسی بولتے ہیں۔ ہری ہری جھاڑیوں کے جھنڈ دیکھ کر ایک جگہ ٹھٹکا اور چرنے لگا۔ ایک جنگلی چوہے نے موقع پا کر اپنے دانتوں میں اس کی ڈوری پکڑ لی اور چاہا کہ اونٹ کو اپنے گھر لے جائے۔ جھاڑیوں، درخت کے آس پاس جو جھاڑی ہوتی ہیں، جھنڈ درختوں کا جم گھٹا، ٹھٹکا رکا۔ اطاعت کرنا تو اونٹ کی عادت ٹھہری، فوراً ڈوری کے سہارے پر چلنے لگا، یہاں تک کہ چوہا اپنے سوراخ پر جا پہنچا، مگر بیچارہ بہت حیران رہا جب اتنے قد و قامت والے مہمان کی سمائی اپنے تنگ مکان میں نہ پائی۔ اطاعت فرما برداری، قد و قامت جسم، سمائی گنجائش کھپت۔ ناچار چوہے نے سوراخ کھودنا شروع کیا، پھر بھی اتنا کشادہ نہ کر سکا کہ اس کا مقصد پورا ہوتا۔ آخر شرمندہ ہو کر بیٹھا رہا، کشادہ چوڑا۔ شاید تم ہنسو گے کہ بڑا ہی احمق چوہا تھا جس نے یہ بیہودہ خیال باندھا اور بے فائدہ کوشش کی، مگر تم غور کرو کہ جو آدمی فضول اور بیہودہ کاموں میں اپنی عمر ضائع کرتے ہیں، کیا وہ اس چوہے سے زیادہ نادان نہیں ہیں؟ بیہودہ خیال باندھنا، بیکار تصور کرنا، بیکار منصوبہ باندھنا، فضول بیکار، نادان ناسمجھ۔ کیا کیا خیال باندھے ناداں، اس کو پڑھیں گے نون، یہ گنہ ہے، نون نہیں پڑھا جائے گا، ناداں ناک میں پڑھا جائے گا۔ کیا کیا خیال باندھے ناداں نے اپنے دل میں، پر اونٹ کی سمائی کب ہو چوہے کے بل میں۔